بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم لوگ ایک اور بک کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں اور اس کا نام ہے تمنائے دل، اور اس کی ٹیگ لائن یہ ہے محبت الہی پر مشتمل خطبات کا مجموعہ۔ اصل میں یہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم کے جو مواعظ ہیں اور جو انہوں نے بیانات کیے تھے ان میں سے یہ چیزیں جو ہے کمپائل کی گئی ہیں، تو ان سے ریلیٹڈ یہ کتاب ہے۔ جن کے جو بیانات ہوتے ہیں الحمدللہ آپ کو علم ہوگا، یا آپ کا اگر علم نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت بڑے اللہ والے ہیں اس دور کے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 30 سال کی عمر میں انہوں نے کم سے کم جو ہے وہ 100 دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت جو ہے خواب میں کر چکے ہیں۔ 30 سال کی عمر میں ان کا یہ تقویٰ کا یہ عالم تھا، اور الحمدللہ ایک دفعہ میرا بھی جانا ہوا ان کے بیان میں، تو بڑا اثر تھا ان کے بعد میں ان کے بیان کے اندر۔ تو آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کتاب میں سے کچھ پڑھوں، ان کی باتیں کچھ آپ تک پہنچاؤں، اور یہ باقی تو شروع میں تو ان کا انٹروڈکشن ہے لکھا ہوا، میں ان کی یعنی کہ بلا کسی دیر کیے ہوئے میں ان کا جو ہے سب سے پہلا جو ہے ٹاپک پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلا ان کی جو کتاب کا ٹاپک ہے، اچھا میں آپ کو یہ دکھا دوں، یہ اس طرح کی تمنائے دل ہے، اور یہ بیک پہ اس کی مناجات بھی لکھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ کہ ٹائم ملے گا تو ضرور پڑھیں گے اس کو۔ تو پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے محبت الہی کا جذبہ۔ انسان کے اندر اپنی تخلیق کے اعتبار سے نقائص تو بہت ہیں، مگر اس میں ایک عجیب جذبہ رکھ دیا گیا ہے۔ وہ جذبہ اگر آ جائے تو انسان کی کمزوری کو اس کی قوت میں بدل دیتا ہے، انسان کے جہل کو اس کے علم میں بدل دیتا ہے، انسان کی کوتاہیوں کو اس کی خوبیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس جذبے کا نام محبت الہی ہے۔ یہ محبت الہی کا جذبہ انسان کے لیے ایسا ہے جیسے کسی پودے کے لیے پانی ہوتا ہے۔ پانی نہ ملے تو سرسبز پودے کے پھول اور پتیاں مرجھا کر زمین پر گر جاتی ہیں، اور اگر اس مرجھائے ہوئے پودے کو پانی دے دیجئے تو وہ پھر کھل اٹھتا ہے۔ انسان کے اندر محبت الہی کے جذبے کی مثال بھی یہی ہے کہ جس انسان میں محبت الہی کا جذبہ بیدار ہو جائے اس کی صفات کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس میں ایمان کی خوشبو آنے لگتی ہے، اور خوشبو ماحول کو مہکا دیا کرتی ہے۔ اس کا دوسری جو ٹاپک ہے، دوسرا جو اس کا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، محبت کا انداز جدا جدا۔ محبت کا لفظ تو ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا انداز جدا جدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے کہ ایک لڑکی کو اپنے بھائی سے بھی محبت ہوتی ہے، مگر اس میں ہمدردی کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ ایک لڑکی کو اپنے باپ سے بھی محبت ہوتی ہے، مگر اس میں ادب کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ ایک لڑکی کو اپنے بیٹے سے بھی محبت ہوتی ہے، مگر اس میں شفقت کا پہلو غالب ہوتا ہے، اور ایک لڑکی کو اپنے خاوند سے بھی محبت ہوتی ہے، مگر اس میں جذبات کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ تو محبت کا لفظ تو سب کے لیے ایک ہی ہے، مگر انداز جدا جدا ہے۔ محبت کیا دلاتی ہے؟ اسی طرح مومن کو بھی اس دنیا میں بہت ساری محبتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر مومن سے محبت کرنا اللہ رب العزت کے نزدیک بڑے اجر کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جن دو انسانوں کے درمیان اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے محبت ہوگی، اللہ جل شانہ قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو ایمان والوں کے ساتھ اس لیے محبت ہونا کہ یہ ایمان والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یہ اجر کا باعث ہے۔ اس طرح ماں باپ کے ساتھ محبت کا ہونا یہ ایک فطری عمل ہے، اور اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ماں یا باپ کے چہرے پر محبت کی ایک نظر ڈالنے پر انسان کو ایک مرتبہ حج یا عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اپنے استاد کے ساتھ یا دین کے عالم کے ساتھ محبت کا ہونا یہ بھی اجر کا باعث ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے کسی عالم کے ماتھے پر بوسہ لیا، اس کے علم کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، تو اس عالم کے سر پر جتنے بال ہوں گے اللہ جل شانہ اتنی نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھوائیں گے۔ اسی طرح ایک خاوند کو اپنی بیوی سے یہ محبت ہوتی ہے، یہ بھی اجر کا باعث ہے۔
حدیث پاک میں فرمایا گیا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو۔ اور ایک روایت میں آیا کہ جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اگر یہ محبتیں نہ ہوتیں تو انسان دنیا میں مل جل کر زندگی نہ گزار سکتا۔ یہ ضروری تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی ایک حد متعین کر دی۔ وہ حد کیا ہے؟ حد یہ ہے کہ انسان مخلوق سے کٹے اور اللہ رب العزت سے جڑے، پھر اللہ رب العزت کی نسبت کے ساتھ اللہ کی مخلوق سے تعلق قائم کرے، یعنی مخلوق سے جو تعلقات ہیں وہ اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے نہ ہوں بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے ہوں۔ اگر محبتوں کو یہ انداز ہوگا تو پھر یہ تمام تعلقات انسان کے لیے اجر کا باعث ہوں گے، اس پر اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہوگی۔ محبت و عداوت۔ اس دنیا میں مومن کا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس نے اللہ ہی کے لیے محبت کی اور کسی سے بغض رکھا تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور کسی کو دیا تو بھی اللہ کے لیے، اور کسی کو نہ دیا تو بھی اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو مکمل ایمان حاصل کرنے کے لیے یہ 4 باتیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی۔ کیا فرما رہے ہیں؟ 4 باتیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، یا مکمل ایمان حاصل کرنے کے لیے۔ نمبر 1، محبت اللہ کے لیے، عداوت اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے اور روکنا بھی اللہ کے لیے۔ ہمارا ہر ایک سے تعلق اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، یہ نسبت ہو، اس سے انسان اللہ رب العزت کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ یہ محبت کیسی ہو؟ قرآن مجید نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ جل شانہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ یعنی فقط محبت کا لفظ ہی نہیں لیا، شدید کا لفظ لیا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جب بندہ نام سنتا ہے تو تڑپ جاتا ہے۔ ایک پل بھی محبت چھپ نہ سکی، یہاں پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے، ایک پل بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ تو ایسا بندہ اگر اذان کی آواز سنتا ہے تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ وہ نماز کو ادا نہیں کر لے۔ پھر فجر کے وقت اس کو بار بار جگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک مرتبہ گھر کے کسی فرد نے بتا دیا کہ فجر کا وقت ہو چکا، اب بستر سے اٹھنے میں اسے دیر نہیں لگے گی۔ اللہ رب العزت سے محبت کی پہچان۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی محبت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی دعاؤں کو دیکھو کہ وہ اللہ سے مانگتا کیا ہے۔ بڑی سادہ سی پہچان ہے کہ اگر ہر وقت یہ ہاتھ اٹھا کے کاروبار مانگ رہا ہے، مال مانگ رہا ہے، دنیا کی عزتیں اور دنیا کے عہدے مانگ رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت غالب ہے۔ اور اگر یہ اللہ رب العزت سے اللہ کا تعلق مانگتا ہے، اللہ کی رضا مانگتا ہے، قیامت کے دن کی کامیابی مانگتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت غالب ہے۔ ایک اصول کی بات ہے کہ دنیا میں انسان اپنی پریشانی اس کو بتاتا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جس کو سمجھتا ہے، نہ کہ یہ میرے بہت ہی قریب ہے، اپنے دل کی پریشانی اسی کو بتاتا ہے۔ تو اگر اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل میں غالب ہوگی تو یہ مخلوق سے شکوے نہیں کرے گا بلکہ دعاؤں میں اپنے پروردگار سے اپنے حالات کو کہے گا۔ تو دعاؤں سے پہچان ہوتی ہے کہ اس کے دل میں محبت کس چیز کی غالب ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت کا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت بھی مطلوب ہے اور اللہ والوں کی محبت بھی اس مطلوب کے حاصل ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے وہ بھی اللہ جل شانہ سے مانگنی چاہیے۔ تو یہ نعمتیں ہیں، اللہ رب العزت جس کو چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کی ذات سے اللہ کو مانگیے۔ آج دنیا میں اللہ رب العزت سے کاروبار مانگنے والے بڑے، گھر بار مانگنے والے بڑے، اچھی بیوی، اولاد، دنیا کی عزت، دنیا کی عہدے، یہ مانگنے والے آج بڑے ہیں، لیکن آج دنیا میں اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بہت ہی تھوڑے ہیں۔ تو اس لیے روئیں کہ اے اللہ میں آپ کا تعلق چاہتا ہوں،
میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، جو رات کے آخری پہر میں اپنے مالک کو منانے کے لیے روئیں، جو غمزدوں کی طرح راتیں گزاریں، یہ لوگ آج دنیا میں بہت تھوڑے ہیں۔ ہمارے سلاف تو تہجد کے بعد اللہ کو مناتے ہوئے ایسے روتے تھے جیسے کسی بچے کو مار پڑ رہی ہو، جھڑکیاں پڑ رہی ہوں، اور وہ اپنے باپ کے سامنے روتا ہے اور منانے کے لیے منت سماجت کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے پروردگار کو منانے کے لیے رویا کرتے تھے۔ آنسوں کی لڑیاں ان کے رخساروں سے بہا کرتی تھیں۔ اتنا اللہ رب العزت سے مانگتے تھے تو یہ چیز مانگنے سے مل جاتی ہے، محنت سے ملتی ہے، تو اللہ رب العزت کی محبت ہماری زندگی کا مقصود ہے۔ اس محبت کے بغیر زندگی کا کیا مزہ، یا اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا، اللہ رب العزت کے بغیر زندگی کا کیا لطف ہے۔ دنیا کی مصیبتوں کی خاطر بندہ ٹھوکریں کھاتا ہے، پھر کھاتا بھی ہے، پھر کیا لکھا ہے کہ دنیا کی مصیبتوں کی خاطر بندہ ٹھوکریں کھاتا بھی پھرا تو فانی چیزیں ہیں، بالآخر بندے سے چھین لی جائیں گی۔ اس لیے کسی بزرگ نے کہا کہ جس انسان نے کسی مخلوق سے محبت کی، ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو انسان اللہ رب العزت نے محبت کرے گا، ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ تو یہ بھئی ان کے جو ہے وہ بیانات میں سے جو ہے وہ لیا گیا تھا حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب مدظلہم عالیہ۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں تھوڑی سی ان کے بارے میں، مجھے زیادہ تو ان کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے، تھوڑا سا ان کے بارے میں پتہ ہے کہ ماشاءاللہ سے یہ کسی فیکلٹی میں، کسی سبجیکٹ میں انجینئر بھی ہیں، الیکٹریکل میں یا الیکٹرانکس میں، اور ساتھ ساتھ یہ پیر طریقت ہیں، اور انہوں نے ان کی بڑی دینی خدمات ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھوں پہ ہدایت پائی، ان کی بیانات سن کے فلاح پائی، اور بہت سے لوگوں نے اپنی زندگیاں تبدیل کی۔ تو یہ دنیا کی فیلڈ میں بھی آگے تھے اور دین کی فیلڈ میں بھی آگے تھے، اور ان کے بیانات اسی طرح کے ہوتے ہیں، محبت کا جذبہ، مختلف ٹاپکس پہ ماشاءاللہ سے یہ بات کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے محبت الہی کا جذبہ پڑھا، اور محبت و عداوت کے بارے میں، محبت کیا دلاتی ہے، یہ سارے چیزیں آج ہم نے پڑھی۔ اس میں دیکھیں تہجد کا بھی ذکر آیا کہ ہم تہجد کا اہتمام کریں۔ مومن مسلمان تو کوشش کرے کہ یہ تہجد کا اہتمام کرے۔ تہجد میں جو ہے وہ یہ اللہ کے قرب کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت قریب ہوتی ہے۔ مفہوم آتا ہے کہ پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تشریف لے آتے ہیں۔ مقصود اس کا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہت قریب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے مغفرت چاہنے والا، کون ہے صحت مانگنے والا، اور کون ہے روزی مانگنے والا، تو میں اسے روزی دوں، اسے میں صحت دوں۔ تو ہم بھی کوشش کریں انشاءاللہ کہ ہم بھی جو ہے وہ تہجد کا اہتمام کرنے والے بنیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ آج ہم نے ایک تمنا دل اس کتاب کا نام ہے، اور باقی اس کے پرائس وغیرہ اگر میں یہاں پہ لکھی ہوں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ مثال یہاں پہ تو کوئی کتاب کے اندر کوئی پرائس وغیرہ نہیں لکھے ہوئے، لیکن یہ اس قسم کی کتابیں بہت سستے داموں میں کسی بھی جو ہے وہ اسلامک بک سٹور سے مل جاتی ہیں۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی، کل اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کسی اور بک کے ساتھ حاضر ہوں گے، یا ایسی بک میں سے انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔